تیسرے میرے مہمان ملک ممتاز عالم دین مفتی غلام یاسین نظامی جو ہیں وہ میرے مہمان بنتے رہتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب بہت بہت شکریہ۔ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، ہاں، اور ان میں ایک نام سیدنا بلال کا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بقیہ 2 نام سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عمار بن یاسر ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی عظمت کتنی بلند ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان کی شان میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ نازل ہوئی ہیں؟ واہ، ان کی شان میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ اب دیکھا جائے نا، میں ایک قرآن عزیز کی آیات کے حوالے سے یہ والی جو آیہ مبارکہ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیہ مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب سیدنا فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیارے رسول نے سیدنا بلال کو آذان کے لیے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھنے کا حکم دیا۔ جب آپ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے تو وہاں پر جو دوسرے لوگ تھے وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی۔ جب انہوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے باتیں کی، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً جبرائیل امین کو اپنے پیارے حبیب کے پاس بھیجا اور جا کر فرمایا ان لوگوں کو بتا دو جو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پرہیزگار کون ہے۔ آج اگر سیدنا بلال بیت اللہ شریف کی چھت پر کھڑے ہیں تو اپنے دل کے تقوی کی وجہ سے کھڑے ہیں، اور اس کے اندر کوئی رنگ، نسل یا حسب نسب جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ آپ ان کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو وہ بات جو ہے وہ نہ تو اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے پیارے رسول کو پسند ہے۔ اب وہ دونوں کے دونوں شخصیات جو ہیں وہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری ان باتوں کی خبر دی ہے، واللہ علیم خبیر۔ یہاں پر سیدنا بلال کی ہستی ہے کہ جن کی ہستی کے اوپر لوگ بات کریں یا ان کی ہستی کے اوپر کوئی حقارت کا پہلو نکالے تو وہ حقارت کا پہلو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رد میں قرآن عزیز کی آیات مقدسہ کو نازل فرماتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر دیکھا جائے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا، سورہ لیل کی آیہ مبارکہ 16 سے لے کر 21 تک، یہ بیان تو یہ کیا جاتا ہے نا کہ یہ والی آیہ مبارکہ جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں ہے۔ مفسرین اعظام نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ والی آیات مبارکہ سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی ہیں اور سیدنا بلال کی شان میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ اس لیے کہ ان آیات کے نزول کا بنیادی مقصد تو سیدنا بلال ہے۔ اس وقت بات تو یہی کی گئی تھی کہ آپ نے ان کو آزاد کیا ہے، ان کے آزاد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد تو سیدنا بلال کی آزادی ہے۔ تو قربان جائیں سیدنا بلال کی عظمت پر کہ جن کی آزادی کی گواہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عزیز کی آیات مقدسہ میں دے رہا ہے۔ وہ بھی تو آیا تھا نا کہ اللہ نے ان کے دل جو ہے وہ خرید لیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارگاہ میں یہ سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ اکرام، تو کفار کے سرداروں کا گزر وہاں سے ہوا، تو انہوں نے کہا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا تم بھی آ جاؤ اور آ کر یہاں پر بیٹھو۔ تو وہ کہنے لگے ہم یہاں پر نہیں بیٹھیں گے کہ جہاں پر یہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سورہ کہف کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب سے فرمایا قل اللہ من ربکم قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ والے لوگ جو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ان لوگوں کو بتا دیجئے حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، کوئی چاہتا ہے تو ایمان لائے، کوئی چاہتا ہے تو ایمان نہ لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں پر بات جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی ذات کے حوالے سے کی گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی ذات کے حوالے سے یہ بات کرنا جو ہے وہ پسند نہیں آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کی آیہ مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک فرمایا، جس طرح کہ قبلہ ڈاکٹر صاحب بھی بیان فرما رہے تھے، سیدنا عمر فاروق نے فرمایا ہے کہ بلال جو ہے وہ امت مصطفیٰ کے سردار ہے، صرف ہمارے سردار نہیں بلکہ امت مصطفیٰ کے سردار ہے۔ اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی عظمت کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے
کہ آپ مقبول بارگاہ الہی ہیں اور جناب منظور نگاہ نبوی ہیں. آپ کو جتنا وقت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے کا شرف ملا ہے, اتنا شرف جو ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. آپ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہا کرتے تھے, آپ زیادہ تر وقت جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے, راتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس وہ بتایا کرتے تھے.